آٹھواں عقیدہ کہ علم مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی نسبت حاصل نہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی جوش عقیدت میں کہہ دے کہ جی اللہ کا علم ایسا ہے جیسے سمندر اور نبی کا علم ایسا ہے جیسے قطرہ، صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ علم کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے، یہ سمندر کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور نبی کے علم میں نسبت قائم کرنا غلط ہوگا. یہ کفر بھی ہو سکتا ہے، سمجھیں، یہ کفر بھی ہو سکتا ہے. اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم ہے. بعض حضرات اس پر کہتے ہیں کہ اگر ذرے ذرے کا علم نبی کریم کے لیے مان لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے برابری لازم آئے گی، اور یہ کفر ہے. جس کو سمجھیں، جتنے بھی کائنات میں ذرے ہیں بتائیں یہ گنے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک حد تو ہے نا، ان کی کوئی نہ کوئی حد ہے. 10 ارب ہوں گے، 50 ارب ہوں گے، 1 کروڑ ارب ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی ان کی مخصوص تعداد ہے. ذرات جو ہیں وہ متناہی ہیں، لا متناہی نہیں ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا نبی کریم کے لیے اگر ذرے ذرے کا علم ثابت کیا تو اللہ کے لیے بھی یہ علم ثابت ہو جائے گا، اور یعنی اللہ کے اتنا ہی علم ہے اور برابری لازم آئے گی، تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو متناہی مانا ہے، ایک حد تک مانا ہے، اور یہ کفر ہوتا ہے. ہم نبی کریم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ذرے ذرے کا علم ہے، کیونکہ تمام ذرات گنے جا سکتے ہیں، متناہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس کا علم اتنا ہے جتنے کائنات کے ذرے، کیونکہ اس طرح ہم اللہ کے علم کو محدود کریں گے. چنانچہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کا علم ان ذرات کے برابر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، لیکن جو کہے کہ اللہ کا علم ذرات کے برابر ہے وہ اللہ کے علم کو متناہی قرار دینے والا ہے، اس پر حکم کفر ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ذہن میں رکھیں. اچھا وہ سب ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ مرد حضرات اپنے سینے کے اور پاؤں کے بال جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ فقہاء نے اس کو مستحب لکھا ہے، کیونکہ بالوں کی وجہ سے زیادہ پانی خرچ ہوگا غسل کے اندر، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاتھ کے بال بھی صاف کر سکتے ہیں، کہ مرد کی زیادہ بال ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. ایک کسی نے کہا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو خون نکلا منہ میں اور انہوں نے تھوک پھینک کر دیکھا، ایک سائڈ سے تو بالکل وائٹ ہے، کلیئر ہے، ایک سائڈ پہ کچھ نشان نظر آ رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جب منہ میں خون نکل آئے تو آپ تھوک پھینک کر دیکھیں، اگر اس میں ریڈش پن زیادہ ہے، ریڈ ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس کا مطلب ہے خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے، اور اگر وہ زرد رنگ کا ہے تو نہیں ٹوٹے گا. تو لہٰذا اگر تھوک پھینکا ایک سائڈ سے وائٹ ہے لیکن دوسری طرف سرخ یا زرد ہے، اسی کے حساب سے آپ حکم نکال سکیں گی جو آپ کو بتایا. ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہم 2 بھائیوں کا ابھی نکاح ہونے والا ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ مسجد میں ایک ساتھ نکاح کریں گے. تو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ 2 بھائیوں کا ایک ساتھ نکاح کرنا بہت بھاری ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں، نکاح کا وقت قریب ہے، اور مولوی صاحب نے ایسا کہہ دیا، تو اس کی دلیل قرآن و حدیث سے ہمیں دے دیں. لیکن پہلی بات تو یہ کہ آپ کو مولوی صاحب سے پتہ کرنا چاہیے تھا جنہوں نے ساری یہ پریشانی پیدا کی ہے، اور پریشانیوں کی اصل جڑ جو مولوی صاحب ہیں ان کو پکڑ لیتے آپ کہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کا اپنا بھاری پن ہے جو کم علمی کی وجہ سے ان پر غالب آیا، اور انہوں نے 2 بھائیوں کے ایک ساتھ نکاح کو بھاری قرار دے دیا. میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، ہر مفتی ہر قسم کا مسئلہ بتانے کا ماہر نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ مستند کوئی جیسے دارالعلوم میں کریں، دارالفتہ ہے، اس میں دارالعلوم ہے، اس میں دارالفتہ ہے باقاعدہ، یعنی فتویٰ دینے والے ہوتے ہیں، وہاں چلے جائیں، ان سے معلوم کریں، وہ آپ کو باقاعدہ بتائیں گے. آپ کسی بھی جو مسجد سے وابستہ ہے، کوئی مؤذن صاحب ہے، ان سے بھی پوچھ لیں گے. کوئی پوچھا لگا رہا ہوگا خادم، اگر اس کی بھی داڑھی ہے اس سے بھی معلوم کر لیں گے، جی مسجد کے مولوی صاحب سے پتہ کر لیا. اسی طرح پھر غلط مسئلے آپ لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اور کافی آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ الٹا نقصان ہو گیا. تو بہرحال یہ غلط مسئلہ مولوی صاحب نے بتایا ہے، آپ ان کے پاس جائیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ گریبان پکڑ لیں، انتہائی دائرہ ادب میں جا کر کہیے گا کہ حضور اس کی دلیل دیں قرآن و حدیث سے، کہاں لکھا ہوا ہے. چلیں کسی بزرگ کا قول ہی دکھا دیں کہ بزرگوں نے فرمایا ایسا نہ کرو، قرآن و حدیث میں نہ ہو. انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ نہیں دکھا سکیں گے. ایک بہن نے فرمایا کہ سنا یہ ہے کہ استنجا جب کیا جائے تو الٹا ہاتھ استعمال کریں، سیدھا ہاتھ استعمال کرنا منع ہوتا ہے. لیکن جب ہم بچے کا ڈائپر چینج کر رہے ہوتے ہیں تو وائپ کو جو کپڑا ہوتا ہے، ویٹ کپڑا ہوتا ہے، اس سے بچے کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سیدھے ہاتھ میں لے کے کر رہے ہوتے ہیں،
کیونکہ الٹے ہاتھ سے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارا الٹا ہاتھ تو چلتا ہی نہیں ہے، وہ استنجا میں تو چل جاتا ہے، ایک ذہن بنا ہوتا ہے، تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ نہیں بہن، اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گی، مجبوری کی صورت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر پاسبل ہو آپ دستانے لے لیں صاف کرنے سے پہلے، تاکہ سیدھے ہاتھ پر گندگی وغیرہ نہ لگے، تو ایسا کر لیں۔ اگر لیکن ایسا نہیں ہے، ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سیدھے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، احتیاط سے کریں۔ پھر بھی اگر ہاتھ پہ کچھ لگ بھی جاتا ہے آپ پاک کر لیں، انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ آ رہے ہیں، ایک بھائی نے پوچھا تھا یہ سفر کے آخری بدھ کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جب میں لاہور میں پڑھتا تھا تو سفر کے آخری بدھ میں لوگ گارڈن کی طرف جا رہے ہیں، بہت زیادہ پوچھا بھئی کیوں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے آخری بدھ میں شفا حاصل ہوئی تھی تو سرکار بھی باغ میں چلے گئے تھے، ان کی سنت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، بلکہ جو سفر کا آخری جو بدھ تھا، آخری جو ویک تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض انتہائی شدید ہو گیا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ یہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ ہوتا ہے، جیسے بعض خواتین اس کو خالی کا مہینہ کہتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے جی آسمان سے بلائیں اور نحوستیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کا نظریہ عقیدہ تھا، سرکار نے اس کا رد فرمایا، ولا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی آسمان سے بلائیں یا مصیبتیں نازل نہیں ہوتی۔ ہمارا مسلمان دین چھوڑ کر ہر چیز کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ عذاب کی آیات سنا دیں اور گناہوں پر حدیثوں میں بیان کردہ وعیدیں بیان کر دیں، بالکل پرواہ نہیں ہوگی، وہ ہنسیں گے، ٹھٹے لگائیں گے۔ لیکن کوئی آ کر یہ کہہ دے گا بھائی یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں احتیاط ہو جاؤ، احتیاط کرو، آٹے کی گولیاں بناؤ، اس پہ سورہ مزمل پڑھو، دریا میں ڈالو، مچھی کھائے گی اور دعا کرے گی ساری بلائیں آپ سے ہٹ جائیں گی، ہم اس میں آٹے کی گولیاں بنا کے پڑھنے میں لگ جائیں گے، یہ بڑی خوف دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن حدیث پیدا نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے ایمان انتہائی کمزور اور ناقص ہو چکا ہے، روح میں خرابیاں پیدا ہو گئی کہ غلط بات فوراً قبول کر رہی ہے اور حق اور سچ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ایمان کی بربادی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سفر میں ہوا تھا، ایک روایت کے مطابق۔ اس لیے یہ اس طرح کی بے سروپا باتوں کو اپنے درمیان پیدا کرنا اور ان کے پیچھے لگ کر ان کو دین کی طرح کر کے اور اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر جانا، یہ بہت ہی غلط ہے۔ اب ایک انہوں نے کہا کہ بینک کی نوکری کرنا کیسا ہے، فائل اٹھانا، اکاؤنٹس کا کام، مینیجر وغیرہ ہوتے ہیں، کیا کوئی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بینک کی نوکری جس میں براہ راست سود کی ترغیب دی جا رہی ہو، سود ریکور کرنے کا شعبہ، یہ جاب ہم بالکل ناجائز کہیں گے۔ اس کے علاوہ بینک کی جابز کو ضرورتاً جائز قرار دیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرا جیسے پیسہ ہے میں گھر میں نہیں رکھ سکتا، چوری ہو جائے گا، تو میری ضرورت ہے کہ اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے میں بینک میں رکھوں، کیونکہ اس بینک کی مدد کے بغیر میں پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو یہ میری ضرورت ہوئی۔ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کیفیت اور حالت طاری ہو جائے کہ اگر اس میں آپ کوئی فیل نہ کریں تو آپ کا مال ضائع ہو سکتا ہے، جان ضائع ہو سکتی ہے، جیسے یہ اگر میں بینک میں نہ رکھوں میرا مال ضائع ہو جائے تو میرے لیے ضرورت ہو گئی۔ اور یاد رکھیں جب میں اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اور کوئی دوسرا میری ضرورت پوری کر سکتا ہے تو شرعی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب میری ضرورت اس کی ضرورت بن جائے گی، اور ضرورت کے موقع پر شریعت رعایت دیتی ہے، شریعت آسانی دیتی ہے۔ جیسے 4 دن کا فاقہ ہو گیا، آپ بھوکے ہیں اور سامنے مردار پڑا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے بغاوت کا ارادہ نہیں کیا، نافرمانی کا ارادہ نہیں کیا تو کھا کے اپنی جان بچا لیں۔ دیکھیں خود شریعت حرام قرار دے رہی ہے مردار کو، لیکن یہاں جائز۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے، تیرنا نہیں آتا، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو تیرنا آتا ہے، اب اس کی ضرورت ہے نا بچنا، آپ کی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو تیرنا آتا ہے تو اس کی ضرورت آپ کی ضرورت ہوگی، جان بچانا فرض ہوتا ہے، وہ اب اس فرض پہ قادر نہیں ہے کہ اپنی جان بچائے، تو آپ کو نماز توڑ کر اس کی جان بچانا فرض ہے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وجہ سے بینک کی جاب جائز، کہ اگر بینک نہ ہو اور اس میں لوگ نہ ہوں تو ہمارے مال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو ہماری ضرورت ان کی ضرورت بن گئی، اور جس طرح پھر ہمیں رعایت ملے گی انہیں بھی ملے گی۔ بڑی بڑی تنظیموں کا پیسہ جو بہت تقوی اور پرہیزگاری والی تنظیمیں ہیں، ویلفیئر ادارے ہیں، پیر اعظام ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، نمازی حضرات، سب کا پیسہ بینک کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب جب بینک میں رکھا ہوا ہے تو کیا ہواؤں میں اڑ کے فائلیں ادھر سے ادھر چلی جائیں گی؟ اگر آپ کہیں جی جنات کو مقرر کر لیں، پہلی بات تو بہت مشکل، اور اگر مقرر بھی کر لیں تو وہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں، تو بتائیں بینک کا نظام کیسے چلے گا اور ہماری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ آج تو بینکوں سے ہی دیکھیں پوری معیشت بینکوں پہ ٹکی ہوئی ہے، تو اس لیے اب بینک کی جاب کو مطلقاً حرام کہنا، یہ وہی کہے گا کہ جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا۔ اس لیے یہ بہرحال پھر بھی میری ذاتی رائے ہے، اور میرے ساتھ ساتھ بے شمار فقہا کی ذاتی رائے ہے۔ کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے، اسے چاہیے جو نہیں مانتا، جو بینک کی جاب کو حرام کہتا ہے، اس سے آپ یہ کویسچن ضرور کریں تمہارا پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے؟
یا جو تمہارا مرکز عقیدت ہے اس کا پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے، کویشچن ضرور کریں. اگر وہ کہے بینک میں تو آپ کہیں بینک کی تو جاب حرام ہے، تو بینک میں پیسہ رکھنا بھی حرام، کہ رکھیں گے تو نوکریاں ہوں گی نا. تو اس لیے آپ اپنے مرکز عقیدت کو چینج کر لیں، اور امید ہے کہ اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا.